بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نجران والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کسی امین شخص کو ہماری طرف مبعوث فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف ایسے امین شخص کو بھیجوں گا جو کہ حقیقی معنی میں امین ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امارت کے خواہش مند تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6132۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت ندعو ابناءنا و ابناءکم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6135۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اس وقت آپ پر کالے بالوں سے بنی ہوئی نقشدار چادر تھی۔ اس دوران حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں اپنے ساتھ اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ صرف یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ وہ تم سے گناہ کی گندگی دور فرما دے اور تمہیں مکمل طور پر پاک صاف کر دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6136۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6137۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن آپ کی خدمت میں حاضر تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، پیاری بیٹی خوش آمدید۔ پھر آپ نے انہیں بٹھا لیا، پھر ان سے سرگوشی فرمائی تو وہ بہت زیادہ رونے لگیں۔ جب آپ نے ان کا غم دیکھا تو آپ نے دوسری مرتبہ ان سے سرگوشی فرمائی، وہ ہنس تھیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ کیا سرگوشی فرمائی؟ انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کروں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے کہا، میرا آپ پر جو حق ہے اس حوالے سے میں آپ کو قسم دے کر پوچھتی ہوں، کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گی؟ انہوں نے فرمایا، ہاں اب ٹھیک ہے۔ جہاں تک اس پہلی سرگوشی کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال مجھ سے 1 مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبکہ اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا، اور میں تمہارے لیے بہترین کارواں ہوں۔ لیکن جب آپ نے میری گھبراہٹ دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سرگوشی کی اور فرمایا، فاطمہ، کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تم اہل جنت کی خواتین یا مومنوں کی خواتین کی سردار ہوں گی؟ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی تو مجھے بتایا کہ اسی تکلیف میں ان کی روح قبض کی جائے گی، تو اس پر میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی تو مجھے بتایا کہ آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے آؤں گی، تو اس پر میں ہنس پڑی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6138۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جو چیز اسے قلق میں مبتلا کر دیتی ہے وہی چیز مجھے قلق میں مبتلا کر دیتی ہے، اور جو چیز اسے ایذا پہنچاتی ہے وہی چیز مجھے ایذا پہنچاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6139۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کی جگہ پر خم نامی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، واعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا، اما بعد، لوگوں سنو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد آئے اور میں اس کی بات قبول کر لوں۔ میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے،
اس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس سے تمسک اختیار کرو۔ آپ نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کے متعلق ترغیب دلائی۔ پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے متعلق میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کی کتاب وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6140۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے، ذوالجناحین یعنی جعفر رضی اللہ عنہ کا لقب کہ بیٹے تم پر سلام ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6141۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس وقت حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6142۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، دن کے کسی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوا، حتیٰ کہ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا یہاں چھوٹا بچہ ہے؟ کیا یہاں چھوٹا بچہ یعنی حسن ہے؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے، حتیٰ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے ساتھی کو گلے لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھنے والے سے محبت فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6143۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا جبکہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف توجہ فرماتے اور دوسری مرتبہ ان حسن رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ فرماتے اور فرماتے، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6144۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس وقت سنا جب ان سے کسی آدمی نے محرم یعنی حالت احرام والے شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا۔ شعبہ بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ پوچھ رہا تھا اگر محرم مکھی مار دے تو اس پر کیا کفارہ ہوگا۔ انہوں نے فرمایا، اہل عراق مکھی مارنے کے متعلق مجھ سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ دونوں یعنی حسن حسین رضی اللہ عنہم دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6145۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حسن بن علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6146۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا کر فرمایا، اے اللہ اسے حکمت کی تعلیم عطا فرما۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اسے کتاب کی تعلیم عطا فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6147۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے طہارت کے لیے پانی رکھ دیا، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو فرمایا، یہ کس نے رکھا تھا؟ آپ کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6148۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مجھے اور حسن کو پکڑ کر فرماتے، اے اللہ ان سے محبت فرما کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ کر اپنی ایک ران پر بٹھا لیتے تھے اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنی دوسری ران پر بٹھا لیتے، پھر انہیں ملا کر فرماتے، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ میں ان پر شفقت و رحمت فرماتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6149۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تو اس پر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ کچھ لوگوں نے ان کی امارت کے بارے میں اعتراض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کی امارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی امارت کے بارے میں بھی اعتراض کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم، بلا شبہ وہ امارت کے زیادہ لائق تھا اور وہ تمام لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب تھا، اور اس کے بعد یہ بھی مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں بھی اسی طرح ہے، اور اس کے آخر میں ہے، میں اس کے متعلق تمہیں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارے صالحین میں سے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6150۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم کی اس آیت ان کو ان کے آبا کے نام سے بلاؤ کہ نازل ہونے تک ہم زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6151۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرمائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6160۔